ناظرین، پنجاب کے ضمنی انتخابات کے بعد تمام حلقوں کی نظریں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس پہ لگی ہوئی تھی کہ اس میں آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جاتے ہیں اور بالخصوص قومی اسمبلی کی تحلیل یا ملک بھر میں اسمبلیوں کی تحلیل اور عام انتخابات کے اعلان کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جائیں گے۔ دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی اجلاس کے بعد، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی اور بڑا اس میں شدید لب و لہجہ اور غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اس اجلاس کے اندر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کوئی واضح پالیسی یا حکمت عملی یا دو ٹوک واضح فیصلے پی ڈی ایم کی قیادت نہیں کر سکی، اور ابھی بھی وہ مرہون منت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اگلی لائحہ عمل حکمت عملی یا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنی حکمت عملی اور لائحہ عمل جو ہے مرتب کریں گے۔ تاہم ایک فیصلہ یہ کیا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی آئینی مدت پوری کریں گی اور اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی، یہ ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ آصف علی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کا یقینی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور ان کو وہ فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا جو نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز شریف اور ان کے کیمپ کی خواہش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں بغاوت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ وہ بغاوت کس نوعیت کی ہوگی، اس بغاوت کے پنجاب کے اندر اور مرکزی حکومت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ بڑے اہم سوالات ہیں جس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ جہاں ایک طرف سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، بظاہر اس وقت یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کو عمران خان کی جو مقبولیت ہے یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے یا عمران خان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے اس نے خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت اور جماعتوں کو ایک بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یا یہ ایک ایسی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ یہ قوت فیصلہ جو ہے کہ اس سے بھی محروم دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں، پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کیا آپشنز اویلیبل ہیں اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے، اور پی ڈی ایم اس وقت کس کے اوپر امیدیں، آس یا تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے آپشن اویلیبل ہیں، ابھی انہوں نے صرف ایک آپشن کا اعلان کیا ہے، باقی ان کے پاس آپشن کون سے اویلیبل ہیں، اس کے اوپر ہی بات چیت کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ساری غیر سیاسی جو غیر یقینی صورتحال ہے، اس کا نتیجہ پاکستان کی معیشت کے اوپر جو پڑ رہے ہیں، ڈالر پاکستان کی بلند ترین تاریخ کی سطح پر پہنچ چکا ہے، 225 روپے سے کراس کر گیا ہے، اور دوسری اسٹاک مارکیٹ مسلسل جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کی حکومت یا اکنامک ٹیم کیا سوچ رہی ہے، اور پھر آخری بات کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے پی ڈی ایم کو کیا توقعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے، یہ بڑے اہم معاملات ہیں۔ اگر ان کو سمجھنے میں ہم کوئی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو بہت ساری چیزیں کھل کے واضح ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس وقت پہلے ہم پی ڈی ایم کی جو امیدیں ہیں یا خواہشیں ہیں یا آس لگائی بیٹھی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے کچھ آپشنز ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر نون لیگ کے اندر بغاوت، اور پھر آخری جو اکنامک سچویشن اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی جو اس وقت جو امیدیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک تو کاف لیگ کے اوپر، کیونکہ پنجاب میں اگر حکومت پرویز الہی صاحب بنا لیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، تو پنجاب ہاتھ سے جانے کا مطلب مرکز ہاتھ سے چلا جانا یقینی ہو جائے گا۔ ابھی یہ امید کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اور نون لیگ کی قیادت نے بعض ایسے بیانات بھی دیے، شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ ہر آپشن استعمال کریں گے کہ کاف لیگ کے اندر کچھ اختلافات پیدا کیے جائیں اور چودھری شجاع صاحب کو کنونس کیا جائے کہ جی کہ وہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہ دیں۔ ایسا میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوگا۔ کون سی جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی مل رہی ہے اور وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو ووٹ نہ دیں۔ دوسری امید پی ٹی آئی کے اندر ایسے ارکان کو تلاش کیا جائے جو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ کاف لیگ کو نہ دی جائے، 10 ارکان کے پارٹی کو وزارت اعلیٰ کیوں دی جائے۔ یہ ایک پولیٹیکل سوچ ہے اور رائے ہے۔ اس سلسلے میں
یہی وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یا شاید خاقان نواسی صاحب یا زرداری صاحب جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید ایسے کچھ لوگوں کو تیار کر لیا جائے کہ جو 22 تاریخ کے اجلاس میں شامل ہی نہ ہوں یا ان کو کسی جگہ چھپا دیا جائے. اس سلسلے میں پرویز الہی صاحب نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دیا ہے کہ ارکان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ریاستی مشینری استعمال کی جا رہی ہے, اور وزیر اعلیٰ جنہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں کریں گے, وہ وزارت اعلیٰ کے انتخابات میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کی سماعت کل یا پرسوں کرتی ہے یا نہیں کرتی, لیکن 22 کو الیکشن ہونا ہے. پھر ایک امید اور آس جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں کچھ پیٹرولیم پرائسز مزید کم ہوں, اکنامک سچویشن بہتر ہو, مہنگائی کم ہو, تو وہ پاکستان کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر کچھ ریلیف دے سکیں. لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ اسی گورنمنٹ نے کیا ہے اس نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ان کے لیے پریشانی کا ایک سبب ہے. پھر یہ چاہتے ہیں کہ مشکل فیصلے تو کر لیے, اب کچھ ریلیف کی طرف آئیں, لیکن شاید آئی ایم ایف کا فیصلہ اور کڑی شرائط جو ہیں کہ وہ ان کو اس طرف نہیں آنے دیں گے. پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس حکومت نے ابھی تک رکھا ہوا ہے. ابھی یہ جولائی کی 20 تاریخ کو ہونا تھا, لیکن اس کو اب اگست تک ملتوی کر دیا گیا, اور شاید یہ اسی لیے کیا گیا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر قومی احتساب بیورو میں جو ترامیم کی گئی تھی قوانین میں, اس کو چیلنج کیا گیا, اس کی سماعت شروع ہو چکی ہے, اور اس سلسلے میں بعض ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں چیف جسٹس اور دیگر 2 جج صاحبان کے. تو اس کے تناظر میں اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے موجودہ حکومت نے, تاکہ اگر سپریم کورٹ سے کوئی اس قسم کا فیصلہ آتا ہے نیب قوانین کے خلاف, اور آج خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس کے اندر جو کافی تلخی دکھائی دی جا رہی تھی, وہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور پارلیمنٹ کا آئین سازی کا جو اختیار ہے اس کے اوپر عدم مداخلت کی بات کی, اداروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, سپریم کورٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی بھی عکاسی ہو رہی ہے, اور یہ شاید پی ڈی ایم کی حکومت کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر نیب قوانین کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر جوائنٹ سیشن کے اندر امیڈیٹلی اس کے اوپر کوئی قرارداد یا کوئی سٹانس اختیار کیا جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیرل چل رہی ہیں, لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کوئی سالڈ کوئی امید یا کوئی اس وقت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ پورا 1 سال اگر اگست تک اگلے سال جانا چاہتے ہیں شاید وہ جا پائیں. ابھی نواب نصر اللہ خان صاحب ایک اکثر شعر پڑھا کرتے تھے سیاسی پریس کانفرنس جلسے جلوس میں, جی کہ ارادہ باندھتا ہوں سوچتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو پی ڈی ایم کی کیفیت بھی اس وقت ایسی ہے. دوسری پی ٹی آئی کے پاس آپشن جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی کہا, پہلا آپشن انہوں نے اناؤنس کیا کہ پنجاب میں حکومت سازی کریں گے 22 جولائی کو. اس سلسلے میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے. عمران خان بھی اگلے 2 دن لاہور میں قیام کریں گے, اور تمام ایم پی ایز کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہیں گے, میٹنگز بھی کریں گے. اور پنجاب حکومت بنانے کے بعد پھر یہ بات تو سامنے آ گئی کہ پی ڈی ایم کی حکومت موجودہ مدت پوری کرنا چاہتی ہے اسمبلیوں کی. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب حکومت بنانے کے بعد پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہوں گے. ایک آپشن انہوں نے مذاکرات کا پیشکش کا آپشن حکومت کو دیا ہوا ہے کہ آئیں بیٹھیں اصلاحات کے اوپر بات کریں, انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں, لیکن اس سے پہلے ایک انتخابی تاریخ اعلان کریں, جی فلاں تاریخ کو انتخاب ہوں گے, تو پھر جو ہے کہ بیٹھ کے بات کیا جا سکتا ہے, اسمبلی کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت جو انتخابات کی تاریخ دینے سے انکاری ہے. ایسی صورتحال میں پھر ایک لانگ مارچ ہو سکتا ہے, بھرپور احتجاج ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب دوبارہ ایک مومنٹم بنا کر بڑے شہروں میں جلسے کر کے یا اس کے بغیر بھی وہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر پنجاب میں حکومت لے لیتے ہیں تو بآسانی سے پنجاب کے شہروں سے لوگ آئیں گے, خیبر پختونخوا سے آئیں گے, گلگت بلتستان سے آئیں گے, کشمیر سے آئیں گے. اور پھر آصف زرداری صاحب کا خیال ہے کہ جیسے انہوں نے 2014 میں لانگ مارچ میں جوائنٹ سیشن کا مسلسل کنٹینیو رکھا اور اس وقت حکومت نواز شریف صاحب کی بچا لی تھی, تو ابھی بچا لیں گے. لیکن شاید اب صورتحال ویسی نہیں ہے 2014 کی, اب زیادہ مشکلات ہوں گی. اس صورت میں کیونکہ جہاں پہ اکنامک کرائسس بھی پاکستان کا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, پاکستان کی رینکنگ مستحکم سے منفی میں آ رہی ہے, انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کی اکانومی کو نیگیٹو میں لے کے جا رہی ہیں, ڈالر جو ہے کہ وہ مسلسل بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو ابھی تک دستخط اسٹاف لیول کے اوپر ہوئے ہیں, ایگزیکٹو بورڈ نے آئی ایم ایف کے نہیں اس کو منظور کیا, اور ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے جو چیزیں طے کی ہیں ان کے اوپر پیش رفت دکھائی, اور پیش رفت یہی ہے کہ انرجی پرائسز
بجلی کی، گیس کی، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کریں، اس کے اوپر سیلز ٹیکس پیٹرولیم پرائسز کے اوپر لگائیں، PDL جو ہے وہ 50 روپے تک کریں جو کمٹمنٹ کی ہے اور بجٹ کے اندر اناؤنس بھی کیا ہے، وہ ابھی تک نافذ نہیں کیا گیا تھا، تو وہ کیا جائے۔ تو یہ اگر اقدامات ان کو کرنے پڑتے ہیں تو اس سے مزید حالات خراب ہوں گے، اور ایسے میں جو پروٹیسٹ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اس میں لوگوں کی زیادہ شرکت ہو سکتی ہے، اس کا ریئیکشن زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں PDM کو ایک جو امید ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے میں نے کہا، وہ PDM کی امید یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر آئے کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، اکانومی ڈوب رہی ہے اور پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے یا پاکستان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جب PDM یا حکومت کے ساتھ جو ہے کہ وہ بات چیت کے لیے آئے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئیں، تو پھر ان کے ساتھ بارگیننگ کی جائے، پھر ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کی جائے کہ اچھا کہ ہمیں کیا گارنٹیز ہیں، کیا شیورٹیز ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوئے، جو اس وقت سچویشن ہے، اس کے اندر بہت محدود آپشن ہے، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، الیکشن کی طرف جایا جائے۔ PDM کی قیادت جتنا وقت ضائع کرے گی، شاید پیپلز پارٹی کا اتنا نقصان نہ ہو، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ہر آئے دن گزرنے کے بعد اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس کی گرتی جائے گی۔ اب آتے ہیں نون لیگ کے اندر بغاوت کے معاملے کے اوپر۔ اس میں اب یہ چیزیں بڑی واضح ہو کے کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے الیکشن کے دن 9 بجے ہی یہ اناؤنسمنٹ کیوں کر دی کہ ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ شہباز شریف کیمپ جو ہے وہ اس سے ناراض ہے، اس اناؤنسمنٹ سے۔ شہباز شریف کیمپ کا یہ خیال ہے کہ وہ جس طرح سے راولپنڈی PP7 کا الیکشن مینیج کیا، RTS سسٹم کے اندر گڑبڑ ہوئی اور اس کو جو ہے کامیابی دلوائی گئی PMLN کے کینڈیڈیٹ کو، ابھی ری کاؤنٹنگ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشن پہ ری کاؤنٹنگ کی جائے، PMLN نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کیا رزلٹس چینج ہوتے ہیں یا ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو جو شہباز شریف کیمپ ہے ان کا یہ خیال تھا کہ حکومت میں رہ کے ریلیف دے کے پھر الیکشن میں جایا جائے، لیکن نواز شریف کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا وقت ہم گزاریں گے اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی، اور یہی بات انہوں نے زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کو الیکشن ڈے کے شکست کے ویری نیکسٹ ڈے جب بات چیت ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ وہ پہلے ہی چاہتے تھے کہ حکومت میں نہ جایا جائے، الیکشن میں جایا جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت PMLN کے اندر بڑی واضح تقسیم ہو چکی ہے، اور مریم صاحبہ کا جو کیمپ ہے، نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ حمزہ یا شہباز شریف صاحب کی حکومت مزید رہے پنجاب اور مرکز کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ جاوید لطیف ہوں یا سعد رفیق ہوں یا شاہد خاقان عباسی ہوں، جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے rather than کہ ہمیں خدمت سروس یا اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ جو بڑی واضح چیزیں جو ہیں لائن ڈرا ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ جی کہ وہ کچھ دنوں تک مزید اعلانات کر سکتے ہیں، مزید باتیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید PMLN کے کچھ لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر استعفے دے سکتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر کہ جی پارٹی کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پارٹی کے خلاف یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جیسے جاوید لطیف صاحب نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی۔ اس قسم کی چیز اگر سامنے آتی ہے اور کچھ لوگ یا تو نون لیگ کے ریزائن کرتے ہیں یا پھر MQM یا بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ جو ہیں لاہور میں جو میٹنگ ہوئی ہے PDM کی اس کے اندر نہیں نظر آئے، تو یا وہ لوگ اگر حکومت سے الگ ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ حکومت گر جاتی ہے۔ تو اس لیے صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت PDM جو ہے کہ وہ قوت فیصلہ کھو چکی ہے، بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، ڈالر کی بلند ترین پرواز ہے، اور شہباز شریف جو ہے ان کی حکومت جو ہے کہ وہ مسلسل تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب میں 22 تاریخ کو کیا PTI حکومت سازی میں کامیاب ہو جاتی ہے یا PMLN مزید بندے توڑنے میں یا ان کو اسمبلی اجلاس سے پہلے ہی غائب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ تو 22 تاریخ کا جو پنجاب اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ اس کے بعد پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی وفاقی حکومت کے مستقبل کی راہ جو ہے متعین کرے گا۔